ایک ماں اپنی 2 दिन کی معصوم بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے ٹوکرے میں رکھ کر دریا میں بہا رہی ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک ماں کی وہ رات ہے جسے وہ آج تک بھول نہیں سکی۔ اور وہ بچی جو اس رات دریا میں بہائی گئی تھی 5 سال بعد واپس آئے گی اپنے باپ کو شفا دینے، لیکن وہ باپ وہی تھا جس نے اسے مرنے کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ کہانی ہے مریم کی اور اس کا شوہر جابر۔ جابر کے لیے بیٹی کوئی نعمت نہیں تھی، بیٹی تو ایک آر تھی، ایک رسوائی، ایک بوجھ۔ مریم کو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، مریم پہلے بھی 2 بار ماں بن چکی تھی، اور 2 بار اس کے بچے اس سے چھین لیے گئے، صرف اس لیے کہ وہ بیٹیاں تھیں۔ ہر رات مریم اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ اس بار بیٹا دے دے، میں اور میرا بچہ زندہ رہ سکے۔ لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ جابر شہر گیا تو جاتے جاتے پھر وہی الفاظ کہہ گیا، واپس آؤں تو بیٹا چاہیے، ورنہ۔ مریم جانتی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ مریم کی گود میں ایک ننھی سی معصوم بچی تھی، اس کے گال گلاب کی پنکھری جیسے نرم، اس کی آنکھیں دنیا کی بے وفائی سے بے خبر۔ لیکن مریم کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، صرف خوف تھا، کیونکہ جابر کل واپس آنے والا تھا۔ پوری رات مریم جاگتی رہی، اس نے اپنی بچی کے بال سہلائے، اس کے ماتھے کو چوما، اس کے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور صبح جب سورج نکلا تو مریم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کسی ماں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے ایک ٹوکرا لیا، اس میں اپنی بچی کو سلا دیا، اور دریا کے کنارے جا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ تیری امانت ہے، میں تجھے واپس سونپ رہی ہوں، اسے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اور پھر اس نے ٹوکرے کو پانی میں چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ٹوکرا پانی سے بہا، مریم کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ایسی چیخ جیسے کسی نے اس کی سانس ہی روک لی ہو۔ وہ زمین پر گر گئی، اس کے آنسو سوکھ چکے تھے، اس کے ہونٹ صرف یہ کہہ رہے تھے، میری بچی، میری بچی۔ لیکن دوستو، اللہ بڑا کریم ہے، وہ کسی معصوم کو یوں ہی نہیں چھوڑتا۔ دریا میں کشتی آ رہی تھی، اس میں ایک بے اولاد جوڑا تھا، ان کی آنکھوں میں وہ بچی تھی جو کبھی ان کے گھر نہ آ سکی۔ جب انہوں نے ٹوکرا کھولا تو اندر ایک زندہ خوبصورت بچی تھی، وہ بچی جسے دنیا نے ٹھکرا دیا تھا، اب اللہ اسے کسی اور کے گھر تحفہ بنا رہا تھا۔ انہوں نے اس کا نام رکھا فاطمہ۔ 5 سال گزر گئے، فاطمہ بڑی ہوئی تو اس کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب بات تھی، وہ جس مریض کو بھی دوا دیتی وہ ٹھیک ہو جاتا۔ ایسے نہیں، ہر بار بیمار آتے فاطمہ ان کے پاس بیٹھتی، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی، اور اللہ کے حکم سے وہ شفا پا جاتے۔ لوگ کہنے لگے اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ دوسری طرف جابر، اب وہ جابر نہیں رہا تھا، ایک عجیب بیماری اس کے جسم میں گھس گئی تھی، ہر دوا ناکام، ہر علاج بے سود۔ جابر دن بدن کھل رہا تھا۔ آخر ایک بزرگ نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا، تمہاری شفا تمہاری اولاد کے ہاتھ میں ہے۔ جابر حیران ہوا، میری اولاد؟ میرا تو کوئی بچہ ہی نہیں۔ لیکن مریم جو وہاں کھڑی تھی، اس کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتی تھی، وہ رات، وہ ٹوکرا، وہ بچی۔ مریم ٹوٹ گئی، اس نے سارا سچ بتا دیا، میں نے ہمارا بچہ دریا میں بہا دیا تھا۔ جابر کے ہوش اڑ گئے، وہ دونوں اس بچی کو ڈھونڈنے نکل پڑے، گاؤں گاؤں بھٹکے، لوگوں سے پوچھا، اور پھر ایک دن پہنچ گئے اسی گاؤں جہاں فاطمہ رہتی تھی۔ جب جابر اور مریم اس گاؤں میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بتایا، یہاں ایک بچی ہے فاطمہ، اس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ وہ اس کے گھر پہنچے، فاطمہ باہر آئی، مریم نے اس کی طرف دیکھا،
उसकी आंखें जम गईं। फातिमा के हाथ पर वही निशान था जो उसने अपनी बेटी के हाथ पर 5 साल पहले देखा था। वो निशान जो मां के दिल में कभी नहीं मिटता। मरियम के घुटने जमीन पर गिर गए। उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला, फातिमा, मेरी फातिमा। जाबिर की आंखों में पानी था। वही जाबिर जिसने कभी किसी के सामने आंसू नहीं गिराए थे, अब कांप रहा था। उसका जिस्म लरज रहा था। उसके होंठ खुल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फातिमा ने कहा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? जाबिर की आवाज टूट गई। मैं तेरा बाप हूं, वो बाप जिसने तुझे कभी बाप होने का हक न दिया। यह कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। एक आदमी जो बेटी को बोझ समझता था, अब उस बेटी के सामने सर झुका रहा था। फातिमा ने कुछ देर देखा, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपने बात के माथे पर हाथ रखा और फिर जाबिर को महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म से कोई वजनी पहाड़ हट रहा हो। वो बीमारी जो उसे खाए जा रही थी, वो जा रही थी। फातिमा ने उसे गले लगा लिया और उस लम्हे उस घर में कोई नहीं बचा था जो आंसू रोक सके। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का इंसाफ जरूर आता है, कभी देर से, कभी जल्दी, लेकिन जरूर। बेटियां अल्लाह की नेमत हैं, रहमत हैं, बरकत हैं। आज भी कितने जाबिर हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं, जो इससे पहले जान ले लेते हैं कि वही बेटी कल उनके लिए शिफा बन सकती है, वही बेटी कल उनका नाम रोशन कर सकती है। आज रात अगर आपके घर में कोई बेटी है तो जाकर उसके सर पर हाथ रखें, उसे बताएं कि वो बोझ नहीं, तोहफा है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो उसे एक ऐसे शख्स तक पहुंचा दें जो शायद अभी तक बेटी की कदर नहीं समझता, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेर किसी जाबिर को बदल दे। किसी बेटी को बाप मिल जाए, किसी मां की रात को सुकून मिल जाए। मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।